تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو بھی منصب عطا فرما دے نا، کسی پوسٹ پر فائز فرما دے، تو پھر اس انسان کو بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان کسی مرتبے پہ آ جاتا ہے تو پھر اس سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ میرے والد بتایا کرتے ہیں کہ ایک بزرگ جو کہ بالکل یوں سمجھ لیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق میں مجذوب ہو چکے تھے بالکل، اور پیر پھیلائے بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک کانسٹیبل پولیس والا ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے پیر پہ لات مار دی کہ بھائی کیا ہے یہ، سمیٹو۔ اب وہ مجذوب آدمی، انہوں نے کہا جا تجھے اللہ دروغہ بنا دے، انہوں نے کہا جا بن جائے گا تو دروغہ۔ اب وہ صاحب اپنے پہنچے اور کانسٹیبل صاحب جیسے ہی اپنے گئے لوگوں کے پاس تو خبر ملی کہ آپ دروغہ بنا دیے گئے۔ اب وہ دوڑا وہ شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ کے ولی بابا مجھے معاف کر دیجئے، اب میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ کہا بھائی کس بات پہ معافی مانگ رہے ہو، میں نے کیا کیا، تم دروغہ بنے کہ نہیں بنے یہ بتاؤ بس مجھے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہاں میں دروغہ بن گیا، لیکن یہ بتائیے کہ آپ نے مجھے معاف کیا کہ نہیں معاف کیا۔ بزرگ فرمانے لگے کہ نہیں، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے معاف کروں تو پھر جاؤ اور کہیں سے ایک بیچھی لے کر آؤ، زبردست خطرناک بیچھی۔ اب وہ جا کے ڈھونڈتا پھرا سب کہیں بیچھی، کہیں اسے بیچھی نہیں ملا۔ اب کہاں اتنی آسانی سے وہ کیسے ڈھونڈ کے لائے؟ پھر وہ آیا دوڑا کہ اب کہیں بھی مجھے، اے اللہ کے ولی، اے بزرگ بابا، کہیں بھی مجھے بیچھی نہیں مل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ فلاں جگہ فلاں قبرستان میں جاؤ، اس طرح سے وہاں پر ایک قبرستان ہوگی، قبرستان میں ایک قبر ہوگی، وہاں سے تم جا کر بچھی لے آؤ۔ اب وہ شخص دوڑا پہنچا، جا کر دیکھا تو وہاں پر اس جیسے ہی قبر کے اندر جھانک کے دیکھتا ہے تو خطرناک بڑے بڑے بیچھی۔ اب وہ سٹپٹا گیا، دوڑا پریشان ہو کر آیا، پسینے ہو گیا، اے اللہ کے ولی بابا یہ چھوڑو کہ مجھے بخشا یا نہیں بخشا، معاف کیا نہیں کیا، بس آپ اتنا بتاؤ کہ یہ وہ جو قبرستان تھی، وہ جو قبر تھی، وہ تھی کس کی؟ بھئی کون انسان ایسا تھا وہ جس کی قبر میں اس قدر خطرناک بیچھی لگے ہوئے تھے، جس کے جسم سے چپٹے ہوئے تھے؟ تو انہوں نے کہا بھائی تم بیچھی لے آؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور تمہیں کیا چاہیے؟ کہا نہیں مجھے بس یہ بتاؤ کہ وہ قبر کس کی تھی۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ اے شخص تو جاننا چاہتا ہے کہ وہ قبر کس کی تھی، تو وہ بھی کبھی اپنے وقت میں دروغہ تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ بھی اپنے وقت میں کیا تھا؟ دروغہ تھا۔ جب اللہ منصب پر فائز فرما دیتا ہے تو پھر کوئی بھی انسان بھائی کھڑا ہوا ادھر لاٹھی مار دی، اس کے لاٹھی مار دی، ان سے پیسہ لے لیا، تو یہ ساری چیزیں انسان کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس لیے جب انسان کو اللہ منصب دے دے، شہرت دے دے، پیسہ دے دے، دولت دے دے، تو پھر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کو اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے، اس کو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنا چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بادشاہ کوئی نہیں، پوری دنیا پر حکومت۔ اور میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں کہ ہر بادشاہ کو آپ دیکھ لیں، جو بادشاہ جہاں کا ہوگا اس کی حکومت وہیں تک ہوگی، جو پردھان جہاں کا ہوگا اس کی پردھانی وہیں تک ہوگی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فقط ایک ایسی ذات ہیں جن کو دنیا سے گئے ہوئے 1450 سال گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی وہ مسلمانوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔